سورہ احزاب چل رہی ہے اور سورہ احزاب کا کچھ حصہ 21ویں پارے کے آخر میں ہے اور 22ویں پارے میں ابتدا میں تھوڑا آگے تک یہ پارہ چلا گیا ہے۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، حزب حزب کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، پارٹی کو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے عرب کے بہت سارے قبائل متحد ہو گئے ہیں۔ یہ اتحادی فوج جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھی، یہ 10,000 افراد پر مشتمل تھی۔ 10,000 لوگوں نے ایک ساتھ مدینہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو حزب کا مطلب ہوتا گروہ، اس کی جمع آتی ہے پلیورل اس کا احزاب، یعنی بہت سارے گروہ، بہت سارے قبائل مل کر کے 10,000 کی تعداد میں مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اسی وجہ سے سورہ کریمہ کا نام سورہ احزاب ہے۔ یہ شروع ہو رہی ہے ان الفاظ کے ساتھ، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ دوسرا ٹکڑا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ کافروں اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اگر تقوی کا حکم نبی کو دیا جا رہا ہے تو ہما شما کی کیا اوقات ہے؟ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تقوی اختیار کیجیے، تو ہمیں تو بدرجہ اولا تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب نبی کو تقوی کی ضرورت ہے تو ہر انسان کو تقوی کی ضرورت تو لازمی ہے۔ یہ تقوی کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اور وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ سے یہ بتایا گیا کہ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے، یعنی جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا تم مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیسا کر رہے ہیں ویسا تم کرنے لگو گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، اور اس طرح وہ اسلام کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ جیسے وہ اگر بت کی پوجا کر رہے ہیں، آپ آستانے بنا کر کے اس کی پرستش کرنے لگیں تو یہی کہیں گے نا کہ مسلمان بھی ہماری طرح ہیں، ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور یہ مزاروں کی پوجا، آستانوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہماری ہی طرح ہیں۔ ہم بھجن گا رہے ہیں، یہ قوالی گا رہے ہیں۔ تو ان کی اطاعت مت کیجیے، اس لیے کہ اس میں دو نقصانات ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہماری ہی طرح ہیں، ہم میں ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور دوسرے یہ جب دیکھیں گے کہ یہ ہماری طرح ہیں تو ان کو اسلام کی طرف رغبت نہیں ہوگی، وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگے۔ اس وجہ سے منع کیا گیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ سب سے عجیب بات یہ ہے سورہ کریمہ میں جو قابل عمل ہے کہ تقوی کا اور خندق کا ربط کیا ہے۔ اس لیے کہ اس میں جو لڑائی ہوئی ہے اس لڑائی کو، اس جنگ کو جنگ خندق کہتے ہیں۔ اس لڑائی کا تذکرہ ہے اس میں، اور اس سورہ کریمہ کو جس میں جنگ خندق کا بیان ہے
اتق اللہ سے شروع کیا جا رہا ہے، اللہ سے ڈریے. تو تقوی میں اور خندق میں کیا ربط ہے؟ ہاں ربط ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ کافی تعداد میں لوگ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام بیٹھ کر سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے. حضرت سلمان فارسی جو فارس کے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ خندق کھود لیتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ وہ شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے. کہا کہ ٹھیک ہے، خندق کھود لی جائے. تو مدینہ کا اس طریقے سے جغرافیہ ہے کہ دو طرف دو حرے ہیں، ایک طرف حرہ واقم ہے اور ایک حرہ وبرہ ہے. حرہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کوئی والکینو پھٹا تھا، اور والکینو جب پھٹتا ہے، کوہ آتش فشاں، تو دور تک اس کا لاوا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ گرتا ہے تو ایسے انگڑھ طور پر پھیلتا چلا جاتا ہے. تو آدمی وہاں مارچ کے انداز میں نہیں چل سکتا، اس لیے کہ کہیں نشیب کہیں فراز ہوتا ہے. ایسے ہی دو حرے مدینہ کے دو طرف ہیں، حرہ واقم اور حرہ وبرہ، اور تیسری طرف گنجان درختوں کے سلسلے ہیں. اس طرف جب فوجی انداز سے نہیں آیا جا سکتا، مارچنگ کے انداز میں، صرف مدینہ کا جو فرنٹ ہے اس کی طرف سے مارچ کے انداز میں مدینہ میں گھسا جا سکتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ کے فرنٹ کے اوپر سامنے سے یہ خندق کھودی جائے. خندق کھود لی گئی تاکہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے دشمن. یعنی خندق کا کام کیا ہے؟ یقی کا من المخاطر الخارجیہ الدنیاویہ. یہ خندق آپ کو باہری دنیاوی خطرات سے بچاتا ہے، یہ بچاتی ہے خندق جی. اور تقوی کا کام کیا ہے؟ یہ آپ کو شیطان کے خطروں سے بچانے والا ہے جی. یہ تقوی میں اور خندق میں ربط ہے. خندق کھود لیجئے تاکہ باہر سے دشمن ڈائریکٹ آپ کے شہر میں داخل نہ ہو سکے. ایسے ہی اپنے دل کے ارد گرد تقوی کی خندق کھود لیجئے تاکہ شیطان ڈائریکٹ آپ کے دل میں نہ گھس سکے جی. یہ ہے تقوی میں اور خندق میں باہمی ربط ضروری جی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، ایک نقطہ اور ذہن میں رہے کہ یہ خندق جو آپ نے کھودی ہے، اس خندق سے آپ ظاہری دشمن سے بچ سکتے ہیں. ظاہری دشمن سے ایک باطنی دشمن بھی تو ہے، شیطان جی. اور ایک ہوتا ہے سبب ظاہری جس سے آپ بچ سکتے ہیں. یہ خندق جو کھودی گئی یہ ظاہری سبب ہے جی. ایک باطنی سبب تھا. اللہ فرماتا ہے صرف ایک سبب کے اوپر بھروسہ مت کرو، صرف خندق کے اوپر بھروسہ مت کرو. اس لیے کہ خندق کھودنے کے بعد بھی وہ لوگ مدینہ میں گھس سکتے تھے. ایک سبب معنوی ہے. کیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ایسا لشکر تمہارے پاس بھیجا جو لشکر دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ہوا بھیجی. گویا کہ ایک سبب معنوی تھا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود. یہاں احزاب آئے ہوئے تھے، حزب کی جمع، تو یہاں جنود آئے، جند کی جمع جی. وہاں بھی جمعیت ہے، یہاں بھی جمعیت. اللہ، حزب کا پلیورل احزاب اور جند کا پلیورل جنود. تو حزب کی جمع احزاب، جند کی جمع جنود. اللہ نے فرمایا یہ احزاب آئے تھے، ہم نے جنود بھیجے. اذ جاءتکم جنود، یہ فرشتے تھے، یہ دکھائی نہیں دیتے تھے جی. فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کے اوپر ریح صبا بھیجی. ریح دو قسم کی ہوتی ہے، ہوا دو طریقے کی، ایک ہوتے ہیں صبا اور ایک ہوتی دبور. یہ جتنے لوگ ہلاک کیے گئے پچھلے ادوار میں، پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی وہ ہوا سے تباہ ہوئی، جو اس ہوا کا نام دبور تھا، دبور. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو ہوا بھیجی، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ریح
ریح صبا ہے. تو گویا کہ ایک ظاہری بچاؤ ہے آپ کا خندق، اور باطنی بچاؤ جو دکھائی نہیں دیتا. سبب ظاہری خندق ہے مگر سبب معنوی جو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ فرشتے اور ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے اور ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، سارے کے سارے بھاگنے لگے. ایک تو رات کی تاریکی، دوسرے تیز ہوا، اور ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کے پیر اکھڑ جا رہے تھے. بولے اب ہمارے پیر اکھڑ گئے، ہمارے جانور بھاگ گئے ہیں، ہم یہاں رہ کر کے کریں گے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی. تو ایک نقطہ یہ کہ سبب ظاہر کے اوپر بھروسہ مت کرو، بلکہ سبب ظاہر اختیار کر کے آپ سبب معنوی جو حقیقی سبب ہے اس کے اوپر بھروسہ کیجئے. آپ دکان کے اوپر بھروسہ مت کیجئے، وہ ایک سبب ہے سبب ظاہری رزق کا، لیکن سبب باطنی رب تعالی ہے، سبب الاسباب وہی ہے. اگر وہ روزی نہ دے تو آپ کتنی بھی دکان کھول لیجئے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو دو اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب ظاہری اور ایک سبب معنوی باطنی. تو خندق میں اور تقوی میں فرق سمجھ میں آیا جی. اس کے بعد عجیب بات کہی جا رہی ہے، ہوا یہ کہ زید ابن حارثہ یہ کہیں پکڑ کر آئے تھے، ڈاکو نے ان کو بیچ دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کو دے دیے گئے. یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو دے دیا، حضرت زید کو. بعد میں ان کے ماں باپ کو پتا چلا کہ میرا بچہ مدینے میں ہے جو بچھڑ گیا ہے ہم سے، تو اسے لینے کے لیے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ زید اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. کہا کہ میرے رسول میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. اللہ، اتنی محبت نبی سے ہو جائے کہ اپنے ماں باپ کو ان کے اوپر قربان کر دیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے. اور زید سے جو آپ کے خاندان کے نہیں ہیں ان سے بے حد محبت کی دلیل ہے. کہا میں نہیں جاتا. تو ان کی اس محبت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو بیٹا بنا لیتا ہوں. اور لوگ ان کو زید ابن محمد کہنے لگے کہ محمد کے بیٹے. ظاہر ہے کہ یہ غلط بات تھی، اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، حقیقی بیٹے کسی دوسرے کے ہیں، لہذا منع کیا گیا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالی نے کسی مرد کے دل میں، مرد کے بدن میں دو دل نہیں بنائے ہیں. جی، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہاں رجل کہا گیا ہے، مرد. مرد کے جسم میں دو دل نہیں ہوتے، عورت کے ہوتے ہیں جی، ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، کبھی کبھی ہو جاتے ہیں دو دل. اس لیے کہ عورت اگر حاملہ ہو اور بچہ 9 مہینے کا ہو جائے تو دو دل تو ہو گئے نا. عورت کے بدن میں دو دل ہو گئے، ایک بچے کے اور خود اس کے. تو یہاں مرد کہا گیا، اس لیے کہ کوئی ڈاکٹر اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیسے کہا گیا کہ آدمی کے بدن میں دو دل نہیں ہوتے. اگر یہ کہہ دیا جاتا عورت اور مرد دونوں کے بدن میں دو دل نہیں ہوتے تو اعتراض کیا جا سکتا تھا. یہاں رجل کہا گیا کہ کبھی کبھی عورت جو حاملہ ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا دل الگ ہے اور اس عورت کا دل الگ ہے. یہاں مرد کہا گیا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے بدن میں ہم نے دو دل نہیں بنائے. جی، تو جیسے ایک جسم میں دو دل نہیں ہوتے ایسے ہی ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے. لہذا آپ نے کیسے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ زید ابن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی، جیسے ایک بدن میں دو دل نہیں ہوتے ایسے ہی ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے. اس کا حقیقی باپ وہ ہے جس کے ساتھ یہ بچہ گیا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. لہذا جب ان کو پکارو تو زید ابن حارثہ کہو، زید ابن محمد نہیں، اس لیے کہ بیٹوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرو. آپ کیسے کہتے ہیں زید ابن محمد؟ زید ابن حارثہ کہیے، اس لیے کہ حارثہ ان کے باپ ہیں. اللہ. اور ایسے ہی ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ایک انسان کے بدن میں ایک ہی دل ہوتا ہے تو ایک دل میں یا تو رحمان کو رکھ لو یا پھر شیطان کو رکھ لو، ایک ہی رہنے والا ہے اس کے اندر. لہذا شیطان کو نکال کر کے اپنے دل میں رحمان کو بسا لو، اس لیے کہ دل ایک ہے. جی، اور دل ایک ملک کی طرح ہے. جیسے ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہوتے ایسے ہی جہان دل کے بھی
دو معبود نہیں ہو سکتے، ایک ہی معبود ہوتا ہے. آپ دو معبود کیسے یہاں رکھ رہے ہیں دل کے اندر؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، آدمی کے بدن میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے. لہذا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. جی ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. فاخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارا بیٹا تھوڑی ہو. جی اچھا. اور چلو غلطی ہو گئی آپ سے، لیکن جان بوجھ کر کے آپ نے نہیں کیا ہے. ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم. جی تمہارے دل نے جان بوجھ کر کے یہ نہیں کیا ہے، غلطی ہو گئی. لہذا وکان اللہ غفور الرحیم، چلو معاف کیا جاتا ہے آپ کو. جی جی ایسا. تو جان بوجھ کر کے اگر کوئی غلطی نہیں کرتا ہے تو وہ غلطی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تین چیزیں بندوں کے اوپر سے اٹھا لی ہیں. ایک نسیان، بھول کر کے کوئی کام کرتا ہے، اور ایک اکراہ، گن پوائنٹ کے اوپر اس سے کوئی غلطی کرائی جا رہی ہے، اس پر بھی مؤاخذہ نہیں کرتا اللہ تبارک تعالیٰ. اور ایک خطا ہے. خطا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گن اٹھائی کسی جانور کو مارنے کے لیے، گن اٹھائی آپ نے، مقصد یہ ہے کہ گولی اس جانور کو مارے، اچانک وہ جانور بھاگ گیا اور سامنے ایک آدمی آ گیا، دیٹ از کال خطا. آپ نے غلطی سے اس کو شوٹ کیا ہے، لہذا اس پر اللہ کی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. اسی طرح آدمی اگر روزے میں کلی کر رہا ہے یا ناک میں پانی ڈال رہا ہے، غلطی سے اگر پانی حلقوم کے نیچے اتر جائے یا ناک میں سے ہو کر پیٹ میں اتر جائے، روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی کو آدمی کے اوپر سے اٹھا لیا ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، کیوں؟ اس لیے کہ وکان اللہ غفور الرحیم، جان بوجھ کر کے غلطی نہیں، اللہ نے معاف کر دیا، ہو گیا. اچھا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو انسان کی جانوں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. یہ بتاؤ انسان کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ اس کی جان. اس کی جان سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا. اب تو وہ اپنی گرل فرینڈ کو بھی جان کہہ کر کے پکار، جان جان، اور اس کے بعد یوں لگا دیتے ہیں آگے، وہ اور خطرناک ہے وہ. جی ایک صاحب نے کہا اپنی بیوی سے کہ جانتے ہو چھوڑیے جی، تو آدمی کے سب سے زیادہ قریب جی اس کی جان ہوتی ہے، لیکن نبی انسان کی جانوں سے بھی زیادہ، انسان کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے. لہذا آدمی کے قریب سب سے زیادہ اس کی جان، تو اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور نبی جب اس کی جان سے زیادہ قریب ہو جائے تو نبی اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جانا چاہیے. لہذا اگر نبی جان مانگے تو جان دے دو، نبی مال مانگے تو مال دے دو، جو کچھ کہے آمنا وصدقنا ہے. جی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہوتا ہے آدمی کی جانوں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے. اور آدمی کے سب سے زیادہ قریب اس کی جان، اور انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور نبی جب اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوا تو نبی اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے، اس کی جان سے بھی زیادہ اس سے محبت کرنی چاہیے. وازواج امہاتہم، ایک معاملہ اور بھی ہے. دنیا کے اندر ایک ہی ماں ہوتی ہے کسی کی، جی ایک بچے کی ایک ہی ماں ہوتی ہے. یہاں فرمایا گیا نبی کی جو بیویاں ہیں سب آپ کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں یہ. جی آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے، اور ان سے جو برتاؤ ہوگا وہ ماں کا برتاؤ ہوگا. جس طرح ماں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ایسے ہی. تو گویا جب نبی کی بیویاں آپ کی مومنوں کی مائیں ہوئی تو نبی کون ہوا؟ باپ ہوا. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں، ایسے لفظ ہے، اب کا لفظ حدیث میں. تو جب آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوئیں تو آپ مومنوں کے باپ ہوئے. تو جیسے ایک حقیقی باپ ہوتا ہے، دنیاوی باپ ہوتا ہے، ایسے ہی ایک روحانی باپ ہوتا ہے. جی باپ جو ہوتا ہے جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوتا ہے
وہ اس کی ظاہری تربیت کرتا ہے، لیکن نبی جو ہوتا ہے روحانی باپ ہوتا ہے، وہ ایسی تربیت کرتا ہے جس تربیت کی وجہ سے آدمی جنت میں چلا جائے۔ باپ ایسی تربیت کرتا ہے کہ بیٹے کی دنیا بن جائے، جی، اور نبی ایسی تربیت کرتا ہے کہ آدمی کو آخرت مل جائے، جنت مل جائے۔ یہ دونوں کی تربیت میں فرق ہے۔ لہذا کون زیادہ محبت کے لائق ہے، ماں باپ یا نبی؟ نبی محبت کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ ابدی زندگی آپ کی بنا دے رہا ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ماں باپ 60-65 سال کی زندگی بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیے، انجینئر بنا دیے، IITN بنا دیے، کچھ بھی بنا دیے، 60-65 سال کے اندر سب تام جھام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی ایسی تربیت کرتا ہے، اس تربیت کی وجہ سے آدمی کو ابدی زندگی عیش کے ساتھ گزرنے والی بنا دیتا ہے۔ تو نبی زیادہ محبت کے لائق ہوا بالمقابل ماں باپ کے۔ لہذا یہ کہا گیا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کی جان سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اسی طرح اس کے ماں باپ سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہذا اللہ کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، جی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس سے پہلے ان میں سے ایک گروہ، یہ احزاب کا جو گروہ ہے، جتنے گروہ آئے ہوئے ہیں، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور مسلمانوں کے ساتھ کون کون ہیں؟ مسلمانوں کے پیچھے یہودی لوگ ہیں، جی، پیچھے ہیں ان کے، یہ بھی ملے ہوئے ہیں۔ کن سے؟ یہ جو حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ جبکہ ایک دفعہ یہ تھی صلح کی کہ اگر باہر جا کر کے لڑنا ہوا تو آپ کو اختیار ہے، چاہے ہمارے ساتھ جا کر کے لڑیے چل کر کے، اور چاہے اپنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ہمارے شہر کے اوپر حملہ کرتا ہے تو فریضہ بنتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر لڑیں۔ لیکن یہودی ہمیشہ کے غدار رہے ہیں یہ، جی، اور یہ دنیا میں رونا رونا رہے، ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم بڑے مظلوم ہیں۔ ارے تمہاری حرکتیں ایسی ہیں، اسی وجہ سے ہٹلر ان کے اوپر بڑا غضبناک ہوا تھا، بڑا غضبناک ہوا تھا کہ ہم لوگوں کی شکست کا اصلی سبب یہ یہودی ہیں، اور پوری معیشت کو تباہ کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور پوری دنیا کا سودی نظام انہی کے ہاتھ میں ہے، جبکہ سود سے ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن اب بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہے ہیں، جی۔ اس وقت یہ آنے والی فوجوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور پل پل کی خبریں دے رہے ہیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، اور منافقین بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ایک گروہ کہہ رہا ہے یا اہل یثرب لا مقام، یا اس کا مطلب یہ ہوا اے یثرب والو، جی، مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، جی، یثرب تھا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے بعد نام بدل کر کے مدینۃ النبی رکھ دیا گیا، طابہ یا طیبہ رکھ دیا گیا، جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نام کے اندر ایک بری چیز تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فیہ احتمال قبحہ باشتقاقہ من السرب یعنی اللوم والتعنیف، کہتے ہیں کہ سرب سے مشتق ہے یثرب، یثرب جو بنا ہے وہ لفظ سرب سے بنا، سے رے بے، اور سے رے بے کا مطلب ہوتا ہے ملامت، اور ایک لفظ ہوتا ہے نزو صوب، کپڑا اتار دینا، ننگا کر دینا، بولے تو ننگا کر دینا، اس لفظ کا معنی ننگا کر دینا۔ ایسے حضرت یوسف نے یہی لفظ استعمال فرمایا تھا اپنے بھائیوں کے لیے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن اس لفظ کی حقیقت میں کپڑا کھینچنا داخل ہے، یعنی آج جو چیز دبی ہوئی ہے میں تم کو ننگا کرنے والا نہیں ہوں کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے۔ تو یہ سرب کا مطلب ہوتا ہے کپڑا کھینچنا، نزو صوب کپڑا کھینچنا، یا لوم ملامت کرنا، اسی طریقے سے التعنیف تشدد کرنا۔ تو آج تمہارے اوپر کوئی تشدد نہیں، کوئی ملامت نہیں، اور آج تمہاری حرکتوں کو یہاں کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر برائی کا پہلو پایا جا رہا تھا، قبح کا پہلو پایا جا رہا تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر کے دوسرا نام رکھ دیا۔ اس میں ایک پیغام یہ ملا، ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی کا اگر برا نام ہو تو
اس کو بدل کر کے اچھا نام رکھ دینا چاہیے. بہت سارے نام ایسے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدل کر کے صحابہ کے اچھے نام رکھ دیے. زمانے جاہلیت میں ان کے نام رکھ دیے گئے, نام برے تھے, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے نام بدل دیے, اچھے نام رکھ دیے. تو یا اہل یثرب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا, چونکہ اس نام کے مادے میں قباحت تھی, لہذا برے نام کو اچھے نام سے بدل دیا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. غور کریں یہاں پہ, فی رسول اللہ, فی محمد نہیں کہا, محمد میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لم یقل فی محمد ولم یقل فی النبی, نبی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, لم یقل ہکذا, ولم یقل فی محمد, تو محمد میں نبی میں اسوہ ہے ایسا نہیں کہا گیا, بلکہ کہا گیا فی رسول اللہ. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ فہذا الوصف یفید العلیہ, اس لیے کہ یہ رسول کا جو وصف ہے یہ علیت کا فائدہ دیتا ہے. کیوں؟ لماذا نتأسى به, ہم رسول کو اسوہ کیوں بنائے, نمونہ کیوں بنائے؟ لأنہ رسول اللہ, اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. گویا کہ اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے ہمیں آپ کو نمونہ بنانا چاہیے. جی, تو گویا کہ یہ فی جو ہے علیت کے لیے ہے. یہ رسالت کا جو یہاں پر لفظ لایا گیا ہے, رسول کا لفظ, یہ علیت کا فائدہ دیتا ہے. ہم نبی کی اتباع کیوں کریں, ہم نبی کو اپنا نمونہ کیوں بنائیں؟ لماذا نتأسى به, لماذا نقتدی به, ہم نبی کی اقتداء کیوں کریں, ہم آپ کو قدوہ کیوں بنائیں, ہم آپ کو اپنا امام کیوں بنائیں, ہم آپ کو اپنا نمونہ کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ رسول اللہ, کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ رسالت, یہ علیت ہے, یہ علت ہے جس کی وجہ سے آپ رسول کی اتباع کریں گے اور رسول کی اقتداء کریں گے. اچھا, اسوہ کس کو بولتے ہیں؟ اسوہ کہتے ہیں یعمل مثل عملہ, جیسا وہ کر رہا ہے, نمونہ, اس کو بولتے ہیں نمونہ. اسوہ مانے نمونہ, یعنی نمونہ جیسا ہے ویسا آپ بننے کی کوشش کریں. یعمل مثل عملہ, عمل کیا جائے جیسا وہ عمل کر رہا ہے, اس کے عمل کرنے کی طرح آپ عمل کریں تو سمجھو وہ نمونہ ہے. یعنی جیسے ایک نمونہ ہوتا ہے نا, ایسا بینی اسی طریقے سے آپ بننے کی کوشش کریں. نبی کی زندگی میں جو کچھ ہے آپ اس کی نقل کریں, اسی طریقے سے آپ کریں, تو گویا کہ آپ نبی کو اسوہ بنا رہے ہیں اور آپ جو ہے نبی کی اقتداء کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گھر ہوتا ہے, گھر, جی, گھر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ گھر بنتا ہے یحتاج الی جدران و سقف, جی, تو اس میں عمود, پلرز ہوتے ہیں, لیکن صرف پلر, چھت اور دیواریں یہ گھر کے لیے کافی نہیں ہوتی, بلکہ اس گھر کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے جو گھر کے نقشے میں بظاہر نہیں ہوتی ہے, وہ ہے تقوی. جی, گھر کو تقوی سے گھیر دیجئے آپ. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ, اگر تم تقوی اختیار کرو تو. جی, اگر آپ نے اپنے گھر کو تقوی سے نہیں گھیرا ہے تو شیطان آپ کے گھر میں آنے ہی والا. ہاں, اب جب شیطان گھر میں آ گیا, اس لیے کہ آپ نے اپنے گھر کو تقوی سے نہیں گھیرا ہے, تقوی کی خندق نہیں کھودی ہے, تو شیطان تو آپ کے گھر میں داخل ہونے ہی والا ہے. اب جب پریشانیاں شروع ہوتی ہیں گھر میں شیطان کی وجہ سے, تو اس بابا کے پاس, اس بابا کے پاس, تو ادھر چھو, ادھر چھا, ادھر چھے, سب ہوتا رہتا ہے وہ سب, جبکہ وہ علاج نہیں ہے. علاج کچھ اور ہے, بیماری کچھ اور ہے, علاج کچھ اور کیا جا رہا ہے. وہ سب ٹھگ ہیں, سب ٹھگ ہیں, سب ٹھگ رہے ہیں, سب ٹھگ ہیں سب. 50-100 روپیہ لے کر کے چھپ کر دیتے اور لائن لگی ہوئی ہے وہاں. یعنی اللہ کے در پر اللہ سے مانگنے والا کوئی نہیں ہے, 50 روپیہ دے کر کے اپنی مراد پوری کروا رہے. اتنی زیادہ بے وقوف قوم دنیا کے اوپر ہوگی, روئے زمین کے اوپر.
جی ہاں؟ اور یہ قوم اس سطح پر آ گئی ہے کہ وہ ایک دھاگا باندھ لیتی ہے جی، اور کہتی ہے یہ دھاگا میں نے اس وجہ سے باندھا ہے کہ یہ دھاگا میری حفاظت کرے گا. ایک کمزور دھاگے کے اوپر اگر کسی کا اعتقاد آ کر رک جائے تو اس قوم کا خدا ہی حافظ ہے جی، اللہ ہی حافظ ہے. اللہ رحم کرے اس قوم کے اوپر. تو چاہیے ومن یقنط منکم، تو اے نبی کی بیویوں تو عام بیویوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو. اچھا کوئی آدمی گھر پہ آتا ہے، اب گھر میں کوئی ہے نہیں، حکم دیا گیا ان اتقیتن، تقوی ہونا چاہیے تمہارے اندر. کیوں؟ فلا تخضعن بالقول، جب اس سے بات کرو جی گھر میں کوئی ہے؟ یہ کوئی نہیں ہے. یہ زبان ہونی چاہیے جی، یہ زبان ہونی چاہیے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ زبان میں لچک نہیں ہونی چاہیے، لوچ نہیں ہونی چاہیے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہو وہ کہیں کچھ اور نہ سمجھنے لگے کہ اس کی بات میں لچک ہے، یہ عورت ذرا دوسری ٹائپ کی تو نہیں ہے. لہذا فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات کے اندر لوچ نہیں ہونا چاہیے، آواز لوچدار نہیں ہونی چاہیے جی. اور ایسا بھی نہیں کون ہے رے، ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے. وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات بولو. نہیں تو آدمی بولے کائے کو پوچھ لیا اگر کہ کس جگہ میں آگے بولے تو آگے بتایا گیا کہ آواز میں ایسی لوچ نہ ہو جس کی وجہ سے جو باہر آدمی کھڑا ہوا اس کے دل میں برے برے خیالات پیدا ہو جائیں. اور ایسا ڈانٹ کر بھی مت بولو کہ آدمی سمجھے کہاں آ گئے بھائی. وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جی دے معروف قول. تو یہ تقوی کی دیواریں اگر نہ ہوں تو پھر دنیا بھر کے گھریلو پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے گھر کے چاروں طرف تقوی کی خندق کھدی ہوئی ہونی چاہیے جی، تاکہ آپ کے گھر پر کوئی بھی ظاہری اور باطنی دشمن حملہ نہ کر سکے. ظاہری دشمن کے مراد گھر میں کوئی ایسا آدمی نہ آ جائے جو آپ کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے. اور دوسرے تقوی کی خندق کھدی ہوئی ہونی چاہیے کہ شیطان گھر میں نہ آ سکے جی. گھر میں تلاوت ہونی چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ، کیا کرنا ہے آپ کو؟ اقمنا الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے. اور وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرنی ہے. اب یہ تلاوت تو ہوتی نہیں گھروں میں، نمازیں تو ہوتی نہیں ہیں. تو اب شیطان جب گھر میں آ جاتا ہے تو باباؤں کے پاس دوڑتے پھرتے، بابا کیا بچہ، تو دھونی جلا دو کہیں پہ لے جا کر، یہ لوبان لے جاؤ. کیا سب کھڑا آ گئے بھائی، کیسے قوم ہے یہ، اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ وہ خود بیچارہ محتاج ہے آپ کے 50 روپے کا، وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک تہی دست کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک تہی دست کو کیا دیتا ہے؟ اس سے مانگو جو ضرورت سے سوا دیتا ہے. جو جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگتے نہیں ہیں. یہاں بھیڑ نہیں ہے، لیکن آستانوں کے اوپر دیکھو جہاں دے نہیں سکتے وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، مردوں کی اور عورتوں کی. جی جی، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اب لات جوتے کھا رہے ہیں پوری دنیا میں مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہیں ہم لوگ. جہاں آدمی پاتا میں کچل دیتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ دنیا بھر کے آسرے بنا لیے ہیں. یہ ہماری مراد پوری کر سکتا ہے، یہ ہمیں بچا سکتا ہے، یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. دیٹ از دا ریزن ہماری تباہی کا. اس کے بعد فرمایا گیا، دیکھو یہاں پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیے آپ. دیکھو آیتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس لیے کہ قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں مولوی چلا کر کے جو بول دیتا ہے اس کو سمجھ لیتے، قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں. فرمایا گیا دیکھو کتنی اچھی بات کہی ہے جی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جی جی، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بے شک اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے. ایک وملائکتہ، اس کے ملائکہ بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں. جی، تو اللہ درود بھیجتا اس کا کیا مطلب ہے؟
اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت کی برسات کر رہا ہے، جی رحمتیں بھیج رہا ہے، اور ملائکہ نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب یہ رحمت کی دعا کر رہے ہیں، جی کون؟ فرشتے۔ تو اے ایمان والو تم بھی رسول پر درود بھیجو، جی کیا مطلب ہوا؟ رسول پر درود بھیجنے کا مطلب آپ کے حق میں دعا کرو۔ دعا کرنے کا کیا مطلب؟ اللہم صلی علی محمد، ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، جی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ اللہم بارک علی محمد، اے رب، اے اللہ درود بھیج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک، اے اللہ برکت دے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہے درود، اس کو درود کہتے ہیں۔ درود مانے دعا، ہم دعا کرتے ہیں رحمت کی اور برکت کی نبی کے لیے۔ یہاں بھی خندق کی ضرورت ہے، جی درود کے چاروں طرف خندق کھود لو، اس لیے کہ اگر آپ نے خندق نہیں کھودی تو کہا گیا ہے دعا کرنے کے لیے، یعنی نبی کے لیے اللہ سے مانگو، لوگ نبی سے مانگنے لگیں گے، لہذا خندق ضروری ہے نبی کے درود کے بھی چاروں طرف، جی کہ کہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو دعا جس کے لیے کی جائے وہ معبود نہیں ہوتا، کہیں نبی کو معبود نہ بنا لیں، لہذا ضرورت ہے کہ نبی کی دعا، دعا النبی کے ارد گرد، صلاۃ النبی کے ارد گرد، درود نبی کے ارد گرد خندق کھود دی جائے، تاکہ آپ کے بارے میں افراط و تفریط نہ ہو۔ کوئی کہے ہم نبی کو مانتے ہی نہیں، اور کوئی افراط میں مبتلا ہو جائے کہ نبی کے لیے دعا نہ کرتے ہوئے نبی سے مانگنے لگے۔ نبی کو ماننے کے لیے کہا گیا، نبی سے مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، جی ہم اولیاء کو مانتے ہیں، مانگتے نہیں، مانگنا صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے، مانو سب کو، جیسے ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ نہیں ہے بلکہ وہ میسنجر آف گاڈ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی کہتے ہیں مسلمان ہمارے نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، جی ارے بھائی جس طرح تم مانتے ہو اس طرح ہم نہیں مانتے، اللہ جس طرح ماننے کے لیے کہتا ہے مسلمان اس طرح مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تم اللہ کے بیٹے کہتے ہو، ہم وہ نہیں مانتے، ہم اللہ کا پیغمبر مانتے، ایسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ اولیاء کو نہیں مانتے، ارے بھئی ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں ہیں، تمہارا اعتراض اسی طریقے سے ہے جیسے عیسائیوں کا اعتراض مسلمانوں کے اوپر ہے۔ تو دعا النبی کے ارد گرد بھی خندق کھود لیے جانے کی ضرورت ہے، خندق کھود، یہ پوری سورہ کریمہ اگر آپ غور کریں گے تو ہر چیز کے ارد گرد خندق کھودنے کی بات آئی جائے گی، کہیں بھی دیکھ لو آپ، یا اور کس کی خندق؟ تقویٰ کی خندق، تقویٰ کی خندق ہونی چاہیے، یہ پوری سورہ کریمہ اسی بات پر ہے۔ اچھا خندق کھودیں تو اندھیرے میں کھودیں گے، اجالا ہونا چاہیے، اجالا ہونا چاہیے، اندھیرے میں کیسے کھودیں گے آپ؟ کیا کھودیں گے آپ؟ اندھیرے میں آپ نہیں کھود سکتے، لہذا اس میں لائٹ لگا لو، کس چیز کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ روشن چراغ ہیں، آپ روشنی کی ضرورت ہے، آپ خندق کھودیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ کی طرح ہے آپ، لہذا نبی کی روشنی لے کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روشنی لے کر کے آپ خندق کھودیں، ہر جگہ قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے، یہ نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہے سورہ، یہ آیت کریمہ یہاں کی، یا ایھا الذین، 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں میں تقویٰ ہے۔ پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، اور یہ تیسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جی قولا سدیدا۔ دیکھو ہر جگہ جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں ہر آیت میں تقویٰ ہے، یعنی سب سے زیادہ تقویٰ کی ضرورت ہماری خاندانی زندگی میں ہے، ہماری عائلی زندگی میں، جی اور کہا گیا
قول سدید کرو، قول سدید، بالکل سیدھی بات. اس لیے کہ اب بہو آ گئی گھر میں، آ گئی ہے نکاح کے بعد، بیٹا چائے لے کر کے آ جا، لائی امی، ٹرے میں لا رہی. اب بیچاری پتا نہیں کیا ہوا اس کو کہ لڑکھڑا کر کے گر گئی اور پوری ٹرے زمین پر گر گئی، چائے بھی پھیل گئی اور وہ کپ بھی ٹوٹ گیا. اب ساس کا رویہ دیکھو. اب یہاں قول سدید کا نہیں، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دوسری چائے بنا کر کے لے آؤ. ارے ٹوٹتا رہتا، ہوتا رہتا ہے، ہو گیا. یہ قول سدید ہے. کہاں سے آئی ہے؟ تیرے ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں ہے؟ چائے کی پتی کتنی خراب ہو گئی، دودھ کتنا خراب ہو گیا، تیرے باپ نے کچھ دیا ہے تجھے؟ یہ دیکھیے قول سدید، یہ جناب دیکھیے آپ، یہ قول سدید. تو پوری خانگی زندگی کا فساد اور اس کا بگاڑ در حقیقت قول میں ہے. بتایا گیا قول سدید. نند بولے تو قول سدید، ساس بولے تو قول سدید، بہو بولے تو قول سدید. سب قول سدید اگر اختیار کر لے تو خانگی زندگی میں کوئی بگاڑ آیا ہی نہ، ساری بگاڑ کے چڑھ گئی ہے. لہذا یہاں بھی خندق کھودنے کی ضرورت ہے تقویٰ کی. آئلی زندگی آپ کی اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی، بگاڑ رکھا ہے، اگر اس کے ارد گرد تقویٰ کی خندق نہیں کھودی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جی اللہ فرما رہا ہے تم تو بعد میں آئے ہو، ہم نے یہ امانت آسمانوں کو دینا چاہا تھا، زمینوں کو دینا چاہا تھا. کس چیز کی امانت؟ یہ تکالیف شرعیہ کی، اوامر اور نواہی. اوامر اور نواہی یہ کام کرنے ہیں تم کو، اچھا یہ کام نہیں کرنے ہیں. تو آسمانوں اور زمینوں نے کہا کہ میرے رب یہ جو تو ذمہ داری دے رہا ہے، یہ تکالیف شرعیہ، یہ کام کرنا ہے، نہیں کیے تو اس کام سے رکنا ہے، رکے نہیں تو. کہا کہ اگر رکو گے تو بدلہ دیا جائے گا، اور اگر نہیں کرو گے، انکار کرو گے تو سزا دی جائے گی. آسمان سے بھی پیچھے ہٹ کے نہیں لینا ہے ہمیں، بولے تو نہیں لینا ہے، بولے ہمیں نہیں لینا ہے. اس کے بعد یہ حضرت آگے بڑھے، انسان، حضرت انسان، لائیے لائیے لائیے. اسی وجہ سے یہاں ظالم اور جاہل نہیں کہا گیا، ظلوم اور جہول کہا گیا. ایک ذمہ داری ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ نہ نبھا سکے تو آپ ظالم ہیں، لیکن آپ ذمہ داری مانگتے ہیں، مانگنے کے بعد آپ نبھاتے نہیں تو ظالم کے بجائے ظلوم ہو گئے آپ. جی ہذا فرق بین الظالم والظلوم، ہذا فرق بین الجاہل والجہول. یہ نہیں کہا گیا انا ارسلنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. انسان آگے آیا، یہ پیچھے ہٹ گئے، نہیں لیتے ہم. ارے کون چاہے کہیں غلطی ہو جائے تو سزا دی جائے، نہیں ہم نہیں لیتے. انسان آگے بڑھا، وحملها الانسان، انسان نے اسے، ہم لیتے اس کو. تو نے مانگ کر کے لیا ہے، اب تو نے مانگ کر کے اگر لیا، دیا جاتا، اگر نہیں کر پاتا تو ظلم تھا، ظالم ہو جاتا. تو نے مانگ کر لیا ہے، لہذا اب نہیں کرتا تو ظلوم ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، تو اور بہت بڑا جاہل ہے، تو بہت بڑا جاہل ہے. یہاں قابل غور بات کیا ہے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ جس امانت کو آسمان اور زمین نہیں اٹھا سکے، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا ہے. جگرا ہے بھائی، جگرا. بیٹھے ہوئے دیکھو، وہ جگر لے کر کے سب بیٹھے ہوئے دیکھو. آپ کو اپنی حقیقت معلوم نہیں آپ کون ہیں. جی جس امانت کو آسمان اور زمین پہاڑ نہیں اٹھا سکے، جبال بھی، ماؤنٹینز بھی ہیں یہاں پہ. دیکھو دیکھو، انا ارسلنا الامانۃ علی السماوات، ہیونس آسمان، والارض ارتھ، والجبال ماؤنٹینز. اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، انہوں نے نہیں لیا، آپ نے اٹھایا اس کو. اب آپ نے مانگ کر کے لیا ہے تو آپ نبھائیے، نہیں تو پیٹنے والے تو ہیں بری طرح آپ، اس لیے کہ آپ ظلم اور جہول ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جس امانت کو آسمان نہیں لے سکے، زمین نہیں لے سکی، پہاڑ نہیں لے سکے، تم نے اٹھا لیا، تو اب ان سب کو ہم تیری خدمت میں لگا دیتے ہیں. لہذا آسمان کے چاند اور ستارے، سورج، سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے. پہاڑ ہم توڑ توڑ کر کے وہاں پر بلڈنگیں بنا لے رہے، سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے. ہم نے اس امانت کو اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہماری خدمت میں لگا دیا. نوکری کرو ان کی، یہ جو کہیں ویسا کرو. اللہ تبارک
سب کو ہماری خدمت میں لگا دیا. اور اس طرح انسان فاصبح الانسان سید المخلوقات، اس وجہ سے انسان تمام مخلوقات کا سردار بن گیا اور تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دیا گیا. جی یہ امانت کیا ہے؟ وہی ہے تکالیف شرعیہ، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، بس الاوامر والنواہی، دیٹ از کالڈ تکالیف شرعیہ، دیٹ از کالڈ امانہ، امانت. اور ایک بات یہ ہے کہ امانت جس طرح دی جاتی ہے ویسے ہی لوٹائی جاتی ہے. گڑبڑ کرو گے تو ظالم تو ہو ہی، خائن تو ظالم ہوتی ہے خائن تو ظالم ہوتا ہی. اچھا